ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران پر ایک اور حملے کا امکان رد نہیں کر سکتے۔ ہم پہلے سے کہیں زیادہ اس کے لیے تیار ہیں۔ روسی میڈیا کو انٹرویو میں عباس عراقچی نے کہا کہ جنگ سے بچاؤ کا بہترین راستہ جنگ کے لیے تیار ہونا ہے۔ ہم ماضی کی جوہریت کے نقصانات کو بھر چکے ہیں۔ اگر وہ ماضی کا ناکام تجربہ دہرانا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی بہتر نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کو یقین ہے کہ ایران بیلسٹک میزائل پروگرام تیار کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم آئندہ ماہ صدر ٹرمپ سے ملاقات میں ایران پر حملے سے متعلق بات کر سکتے ہیں۔ امریکی کوسٹ گارڈ کا وینزویلا کے قریب بین الاقوامی سمندری حدود میں ایک اور آئل ٹینکر کا تعاقب، خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ امریکی حکام کے مطابق جہاز ڈارک فلیٹ کا حصہ ہے جو جعلی پرچم کے تحت سفر کر رہا ہے۔ واشنگٹن رواں ماہ اب تک 2 آئل ٹینکر ضبط کر چکا ہے، جن میں ایک جہاز ہفتے کے روز بین الاقوامی پانیوں میں تحویل میں لیا گیا ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تیل بردار جہاز کی ناکہ بندی کے اعلان کے چند دن بعد کارروائی کی گئی۔ امریکی اقدام پر وینزویلا نے تاحال کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس سے پہلے وینزویلا امریکہ پر اپنے تیل کے وسائل چرانے کی کوشش کا الزام عائد کرتا رہا ہے۔ بات کریں گے غزہ کی صورتحال پر تو غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری۔ تازہ حملوں میں ایک اور فلسطینی شہید ہو گیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے ایک بچے سمیت 2 فلسطینی شہید ہوئے۔ جنگ بندی کے نفاذ سے اب تک 394 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے مغربی کنارے 19 نئی غیر قانونی یہودی بستیوں کے قیام کی منظوری دے دی۔ حماس اور ثالث ممالک کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں پورے امن عمل کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ غزہ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 85% ضروری ادویات ختم ہو چکی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا کہ اپریل تک غزہ کے 1 لاکھ بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران پر ایک اور حملے کا امکان رد نہیں کر سکتے۔ ہم پہلے سے کہیں زیادہ اس کے لیے تیار ہیں۔ روسی میڈیا کو انٹرویو میں عباس عراقچی نے کہا کہ جنگ سے بچاؤ کا بہترین راستہ جنگ کے لیے تیار ہونا ہے۔ ہم ماضی کی جوہریت کے نقصانات کو بھر چکے ہیں۔ اگر وہ ماضی کا ناکام تجربہ دہرانا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی بہتر نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کو یقین ہے کہ ایران بیلسٹک میزائل پروگرام تیار کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم آئندہ ماہ صدر ٹرمپ سے ملاقات میں ایران پر حملے سے متعلق بات کر سکتے ہیں۔ امریکی کوسٹ گارڈ کا وینزویلا کے قریب بین الاقوامی سمندری حدود میں ایک اور آئل ٹینکر کا تعاقب، خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ امریکی حکام کے مطابق جہاز ڈارک فلیٹ کا حصہ ہے جو جعلی پرچم کے تحت سفر کر رہا ہے۔ واشنگٹن رواں ماہ اب تک 2 آئل ٹینکر ضبط کر چکا ہے، جن میں ایک جہاز ہفتے کے روز بین الاقوامی پانیوں میں تحویل میں لیا گیا ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تیل بردار جہاز کی ناکہ بندی کے اعلان کے چند دن بعد کارروائی کی گئی۔ امریکی اقدام پر وینزویلا نے تاحال کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس سے پہلے وینزویلا امریکہ پر اپنے تیل کے وسائل چرانے کی کوشش کا الزام عائد کرتا رہا ہے۔ بات کریں گے غزہ کی صورتحال پر تو غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری۔ تازہ حملوں میں ایک اور فلسطینی شہید ہو گیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے ایک بچے سمیت 2 فلسطینی شہید ہوئے۔ جنگ بندی کے نفاذ سے اب تک 394 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے مغربی کنارے 19 نئی غیر قانونی یہودی بستیوں کے قیام کی منظوری دے دی۔ حماس اور ثالث ممالک کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں پورے امن عمل کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ غزہ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 85% ضروری ادویات ختم ہو چکی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا کہ اپریل تک غزہ کے 1 لاکھ بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران پر ایک اور حملے کا امکان رد نہیں کر سکتے۔ ہم پہلے سے کہیں زیادہ اس کے لیے تیار ہیں۔ روسی میڈیا کو انٹرویو میں عباس عراقچی نے کہا کہ جنگ سے بچاؤ کا بہترین راستہ جنگ کے لیے تیار ہونا ہے۔ ہم ماضی کی جوہریت کے نقصانات کو بھر چکے ہیں۔ اگر وہ ماضی کا ناکام تجربہ دہرانا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی بہتر نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کو یقین ہے کہ ایران بیلسٹک میزائل پروگرام تیار کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم آئندہ ماہ صدر ٹرمپ سے ملاقات میں ایران پر حملے سے متعلق بات کر سکتے ہیں۔